محکمہ کالجز ایجوکیشن سندھ میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کراچی کے متعدد کالجز کے پرنسپلز نے بغیر ٹینڈر کے خریداری کی، جبکہ تنخواہوں اور دیگر اخراجات میں بھی شدید خرد برد ہوئی۔ مزید تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو موصول ہو گئی ہے۔ سیکریٹری کالجز ایجوکیشن خود بھی کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں میں ملوث رہے اور کالجز کے پرنسپلز بھی پیچھے نہیں رہے۔ شاعرہ لیاقت کی خاتون پرنسپل نے 47 لاکھ روپے ایسے افراد میں تقسیم کر ڈالے جن کے شناختی کارڈ سی دوسرے صوبوں کے تھے۔ عائشہ باوانی، SMB فاطمہ گرلز اور پاکستان شپ اونر کالجز کے پرنسپلز نے بغیر کوٹیشن کے 30 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سیکریٹری کالج نے تنخواہوں کی مد میں 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی بے قاعدگی کی ہے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ایسی آسامیوں پر خرچ ہوئے جو سرکاری طور پر منظور شدہ ہی نہیں تھیں۔ 72 لاکھ روپے اعزازیوں کی مد میں خرچ ہوئے جس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ سیکریٹری کالجز اور مختلف پرنسپلز نے 5 کروڑ 39 لاکھ روپے کی خریداری بغیر کسی ٹینڈر کے کی ہے جو غیر قانونی ہے۔ 1 ارب 22 کروڑ 90 لاکھ روپے کیڈٹ کالج خیرپور کے ٹیکنیکل سینٹر پر خرچ ہوئے جو بے قاعدگی ہے۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ درخت کاٹنے کی کڑی سزا، کراچی انتظامیہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کے 2 افسران عہدے سے فارغ، KMC کے 4 اہم عہدیداران بھی معطل۔ DG پارکس جنید اللہ، ڈائریکٹر میونسپل سروسز خلیق رحمان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مقبول احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد آصف معطل۔ انسپکٹر خالد لطیف، KMC کا مالی جہانگیر الدین بھی معطل۔ چیف سیکرٹری نے DC ساؤتھ سے کل تک تحقیقاتی رپورٹ مانگ لی۔ ملوث افراد کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ درخت کٹوائے گا گھر جائے گا، کراچی میں درخت کاٹنے والوں کی شامت۔ بلدیہ عظمیٰ کے 2 افسران عہدے سے فارغ، KMC کے 4 ملازمین بھی معطل۔ ملوث افراد کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج۔ DG پارکس جنید اللہ، ڈائریکٹر میونسپل سروسز خلیق الزماں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مقبول احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد آصف معطل۔ انسپکٹر خالد لطیف، KMC کا مالی جہانگیر الدین بھی معطل افراد میں شامل۔ چیف سیکرٹری نے DC ساؤتھ سے تحقیقاتی رپورٹ مانگ لی۔ پیک آورز میں شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ شہر کی مختلف اہم اور چھوٹی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ مزید تفصیلات نمرہ ریاست کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں کشادہ سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے چھوٹی پڑنے لگی۔ دفتری اوقات کار میں ٹریفک کا دباؤ معمول بن چکا۔ روزانہ کی طرح آج بھی شارع فیصل، MA جدہ روڈ، یونیورسٹی روڈ اور راشد مناز روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ سنگر چورنگی سے شاہ فیصل جانے والی سڑک پر ٹریفک جام رہا۔ کازوے سے بلوچ کالونی فلائی اوور تک گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ آئیے چندی گڑھ روڈ سے شاہین کمپلیکس تک اور قائد آباد سے ملیر تک بھی ٹریفک سست روی کا شکار رہی۔ عائشہ منزل، لیاقت آباد، 3 ہٹی، شہید ملت روڈ، طارق روڈ اور حسن سکوائر پر بھی ٹریفک کا دباؤ رہا۔ روزانہ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسنے والے شہری بھی متعلقہ اداروں پر برس پڑے۔ کہتے ہیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے، آفس آنے اور جانے کے دوران ٹریفک کا دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پورا ٹریفک کا برا حال ہے، بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر حکومت ہماری کو تھوڑا سا روڈ سیٹ کروا دے تو بآسانی ہم اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ ہر طرف سے ہمارے کو بہت بری طرف سے پریشانی ہے، تو ہم یہی گورنمنٹ سے اطلاع کریں گے کہ ہمیں کوئی فیسلٹی دی جائے، کوئی آسانی دی جائے۔ ٹریفک کے شدید دباؤ کے وقت چند سڑکوں کے سگنلز غیر فعال ہونے کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہیں ہوتے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ شہر کی ترقی کی جانب بڑا اقدام، مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے سٹی کونسل ارکان کو بھی ترقیاتی اسکیمیں ملیں گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرا بھی شہر میں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ خواتین، نوجوان، خواجہ سرا اور اقلیتی نشستوں پر کامیاب اراکین شہر میں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرا بھی شہر میں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اقلیتوں نشستوں پر منتخب ہونے والے سٹی کونسل کے اراکین سے ترقیاتی اسکیمیں طلب کی گئی۔ عورت تشدد کی چیز نہیں بلکہ عظمت اور محبت کا پیکر ہے۔ گھریلو تشدد کے واقعات پر بیرسٹر رضا طاہر کی کتاب روڈ میپنگ کی رونمائی۔ AIG خادم حسین رند نے بھی خواتین پر تشدد کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ تقریب میں انسانی حقوق کارکنوں اور ماہرین نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی، پیمبر کی امت
زلیخا کی بیٹی۔ مقامی ہوٹل میں گھریلو تشدد کے واقعات پر بیرسٹر رضا طاہر کی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں ایڈیشنل آئی جی خادم حسین دین نے کہا کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں افغانستان اور سوڈان کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ 15 سال سے 35 سال کی عمر تک 28% خواتین گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، پولیس نے اپنے وومن پروٹیکشن سیلز بھی اس میں بنائے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایسے کیسز کو اٹینڈ کیا جائے اور ان کو ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ ایزیلی ہم تک پہنچ سکے اور ہمیں اپنے پرابلمز بتائے ہیں۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے اقبال ڈیٹھو نے تجویز دی کہ سندھ حکومت کے مختلف محکموں کو مشترکہ لاہے عمل پر اتفاق کرنا ہوگا۔ عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی بہت سی اشکال ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے مرڈر ہے، ریپ ہے، انسیسٹ ہے، چائلڈ میرج ہے اور فزیکل مینٹل ابیوز۔ تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے کہ جو ان پڑھ ہیں یا جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں، یہ اکراس تقریباً ہر 3 عورت میں سے 1 عورت گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ کتاب کی مصنفہ بیرسٹر رضا طاہر اپنے خطاب میں بولی کہ خواتین پر تشدد کے خلاف قانون کے باوجود FIR آج بھی درج نہیں ہوتی۔ اچھا ذریعہ تو یہی ہے کہ پولیس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، وہ مین ادارہ ہے جس کو یہ رپورٹ ہو، یا پھر ڈومیسٹک وائلنس کا قانون جیسے کہتا ہے کہ کورٹ کے اندر ڈائریکٹ کیس کیا جائے۔ سندھ پولیس اسسٹنٹ آئی جی شیلا قریشی نے کہا کہ سندھ پولیس نے خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی سیل بنایا جس میں سال کے دوران 8,500 واقعات رپورٹ ہوئے۔ کس طرح خواتین ان وائلنس سے ان ڈومیسٹک ٹارچر سے بچنے کے لیے کمپلینٹ کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، جس کے اندر وردی IGP سندھ کا انیشیٹو ہے، سر غلام نبی میمن نے 1715 کا لانچ کیا اور اس کے اندر پورے سندھ کے اندر 40 WCPC کا قیام کیا۔ تقریب میں گھریلو تشدد کے خلاف سندھ حکومت نے مختلف محکموں، سول سوسائٹی کے نمائندوں، عدلیہ اور پولیس کے ذمہ داروں نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات ناگزیر ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب جاری ہے۔ مختلف سیشن میں معذوروں کے حقوق پر آگاہی فراہم کی گئی۔ منتظمین کے مطابق سندھ واحد صوبہ ہے جہاں معذوروں کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اب عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات نمرہ ریاست کی رپورٹ میں دیکھیے۔ معذور افراد کی حوصلہ افزائی اور حقوق کی آگاہی کے لیے تقریب۔ مختلف سیشنز میں پینلسٹ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ پاکستان ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب میں معذور افراد کی اہل خانہ کی ہمراہ شرکت۔ پاکستان انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کے سربراہ کا کہنا تھا معذور افراد معاشرے کے تلخ رویوں کے باعث گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ یہ آج 16% آبادی کا جو حصہ ہے وہ زیادہ تر جو افراد معذورین ہیں وہ گھروں میں قید ہیں۔ ان کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ انوائرمنٹل بیریئرز ہمارے اتنے ہیں، ایٹیٹیوڈنل بیریئرز ہمارے اتنے ہیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ تو اس طرح کے ایونٹس رکھتی ہیں جب آرگنائزیشنز تو ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، اور کئی تو لوگ ہمارے ایسے ہیں جو سال میں صرف ایک ہی بار گھر سے نکلتے ہیں۔ پاکستان ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی صدر سائمہ علی نے کہا معذور افراد کے لیے صرف سندھ میں قوانین موجود ہیں، اب وقت ہے کہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بیسیکلی جو یہ سیلیبریشن ہے اس کا مقصد نہ صرف سیلیبریشن ہے بلکہ لوگوں کو آگاہی دینا ہے، سوسائٹی کو، جو ہماری گورنمنٹ ہے، کارپوریٹس کو، کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تقریب میں معذور افراد کی جانب سے پیش کیے جانے والی شاندار پرفارمنس نے بھی شرکت سے خوب داد سمیٹی۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ عید الاتحاد کا پرمسرت موقع سمبارا آرٹ گیلری میں اماراتی ثقافت کے رنگوں کی بہار۔ محکمہ ثقافت کے تحت نمائش میں پاک UAE تعلقات پر مبنی یادگار تصاویر رکھی گئی۔ اماراتی قونصل جنرل بخید عتیق الرمیتی نے 2 طرفہ مضبوط تعلقات پر روشنی ڈالی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ متحدہ عرب امارات کے 53ویں قومی دن کی تقریبات جاری۔ محکمہ ثقافت کی جانب سے سمبارا آرٹ گیلری میں آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد۔ سمبارا آرٹ گیلری میں متحدہ عرب امارات کی ثقافت اور تہذیب پر مبنی نمائش سجائی گئی۔ تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے۔ تقریب میں صوبہ سندھ کی ثقافت کی بھی عکاسی کی گئی۔ گلوکاروں نے روایتی میوزک پیش کیا۔ وزیر ذوالفقار شاہ نے کہا کہ بانی PPP ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے UAE کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ بخید بھائی سے کہوں گا کہ ان کو UAE میں بھی جب کوئی ایگزیبیشن وہاں پہ لگے تو ان کو بھی چانس دینا چاہیے کہ پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ دکھائیں کہ ان کو اور شیخ زید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دیرینہ تعلق ہے۔ جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی،
اور میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں بختاور بھٹو صاحبہ چھوٹی ہیں، بلاول بھٹو چھوٹے ہیں. کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی بولے اماراتی ثقافت کی سندھ میں ترجمانی کی تو سندھ کی عوام نے ہمارے دل کو جیت لیا. سندھ عوام نے اس بار ہم لوگ کے یوی والوں کا نا دل جیت لیا. ہمارا مقصد سندھ عوام جو بھی سندھ کے اندر رہتے ہیں، مختلف پاکستان کے اور سندھی لوگ، اور آپ لوگ کو مناظر بھی دیکھ لو، ایک پیار اور محبت. اور سندھ وہ جگہ ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کلچر یوئی کے ساتھ مختلف چیزوں میں ملتا ہے. تقریب میں بہترین پینٹنگز بنانے والے مصوروں میں اسناد تقسیم کی گئیں. تقریب کے اختتام پر عید الاتحاد کی مناسبت سے کونسل جنرل بخیت الرومیتی، عبداللہ المہری اور دیگر نے صوبائی وزیر کے ہمراہ کیک کاٹا. کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. شہر میں موسم سرما کی دستک کے ساتھ ہی جلدی امراض پھیلنے لگے. شہر کے اسپتالوں میں خشکی، ڈینڈرف سمیت دیگر بیماریاں بھی رپورٹ ہونے لگی. سندھ انسٹیٹیوٹ آف سکن ڈیزیزز کے ڈاکٹر فیصل جمالی نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. کے حساب سے اپنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے زیروسس ہو گیا، ڈرائنیس ہو گیا، ڈینڈرف ہے، اور اس کے علاوہ سورائسس، لیکن پلینس، اس طرح کی بیماریاں جو ہوتی ہیں سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو موسم بدلتے ہی ایک تو احتیاط کریں اس بات کا کہ ڈرائی سوپ جو ہوتے ہیں، اینٹی سیپٹک یا اینٹی بیکٹیریل سوپ ہوتے ہیں، وہ اسکن کو بہت ڈرائی کرتے ہیں. تو موئسچرائزنگ بار ہوتے ہیں اور وہ استعمال کریں. اپنے اسکن کو موئسچرائز رکھیں. نہانے کے بعد تھوڑا جس کو جو سہولت ہے اس حساب سے تھوڑا آئلنگ ہے، تھوڑا موئسچرائزنگ ہے، وہ لگیں، اور سر کی آئلنگ پراپر کریں. سندھ کے سب سے بڑے جناح اسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ترقیوں اور تعیناتیوں پر نیا تنازع. معاملات عدالت تک پہنچ گئے. نیورولوجی کے نئے HOD جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی دوبارہ محبوب نوناری نے معاملات سلجھانے کے لیے الگ تعیناتیاں کرنے کی تجویز دے دی. اب مسئلہ ہے کہ جو امپلائیز جو کام کر رہے ہیں وہ ان کی رائٹس کا ایشو ہے، ان کے رائٹس ریزرو نہیں ہے، ان کو ایک بے چینی ہے، ایک غیر اعتمادی ہے جو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل کرے. کیونکہ وہ ایک پروفیسرز ہیں، انہوں نے بھی کافی عرصہ اس اداروں میں دیا ہے، ان کی سینیورٹی پہ، پروموشنز پہ کافی سوال نشان اٹھ جاتے ہیں. اور کچھ ادارے میں کچھ عناصرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسئلے حل نہ ہوں، ان کو وہ فیکلٹی سفر کرے. تو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر صحت کو، وزیر سیکرٹری ہیلتھ کو بھی گریونسز پیش کرے گی. اور ہم نے آج بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم وفاق کی جو ملازم سے جو امپلائیز ہیں ان سے بیٹھ کے ان کے مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کو ادارے چلانے. PIDC چوک پر لگے درختوں کی غیر قانونی کٹائی. KMC کے 2 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. میئر کراچی کے حکم پر 4 ملازمین بھی معطل کر دیے گئے. عہدے سے ہٹائے جانے والوں میں DG پارکس جنید اللہ خان، ڈائریکٹر MUCT خلیق رحمان بھی شامل ہیں. میئر کراچی کے حکم پر MUCT کے 4 ملازمین کو بھی معطل کر دیا گیا، جن میں ڈپٹی ڈائریکٹر مقبول احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد آصف، انسپیکٹر خالد لطیف اور مالی جہانگیر الدین شامل ہیں. سرکاری بینک کے سپورٹس کمپلیکس میں 2 ماہ سے کرکٹ کی سرگرمیاں بند. وجہ سامنے آ گئی کہ KMC نے سرکاری بینک کو واجبات کی مد میں 60 کروڑ روپے ادا کرنے کا نوٹس دیا ہے. ذرائع کے مطابق 2 ماہ قبل دیے جانے والے نوٹس پر KMC اور سرکاری بینک کے درمیان خفیہ مذاکرات ڈیک بلاک کا شکار ہوئے. مذاکرات کے دوران 24 کروڑ روپے میں معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن میئر کراچی نے پوری رقم ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے. KMC نے سالانہ فیس کے ساتھ ایکسٹرا لینڈ کے واجبات بھی شامل کیے. سرکاری بینک کے سپورٹس کمپلیکس کی سالانہ فیس 17 لاکھ روپے ہے. کئی سالوں سے سالانہ فیس ادا کرنے کے بجائے بینک 3 سے 4 لاکھ روپے ادا کر رہا تھا. سپورٹس کمپلیکس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سرکاری بینک کی ہونے کی باوجود فی میچ 15 سے 20 ہزار روپے لیے جا رہے تھے. کمپلیکس بند ہونے سے گراس بھی خراب ہو گئی ہے. ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، تجارتی خسارے میں بڑی کمی ہو گئی. ادارہ شماریات کے مطابق نومبر 23 کے مقابلے میں نومبر 24 میں تجارتی خسارے میں 19% کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. درآمدات اور برآمدات کے فرق میں کمی ہوئی. ادارہ شماریات کے مطابق نومبر 23 میں تجارتی خسارہ 1 ارب 95 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھا. نومبر 23 کے مقابلے میں نومبر
24 में बरामदात 9% इजाफे से $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गई। नवंबर 23 के मुकाबले में नवंबर 24 में दरामदात 3% कमी से $4.39 अरब रही। नवंबर 23 में दरामदात $4 अरब 52 करोड़ रही थी। रवां माली साल 5 माह में तजारती खसारा 7% कम होकर $8 अरब 65 करोड़ रह गया। गुज़श्ता माली साल 5 माह में तजारती खसारा $9 अरब 34 करोड़ था। 5 माह में बरामदात 12.6% इजाफे से $13 अरब 69 करोड़ रही। दिसंबर शुरू होते ही कीनू की बरामद का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद ने कहा कि 5 साल में एक्सपोर्ट 50% कमी से 2.5 लाख टन पर आ गई। स्मोग और धुंध के बायस इस साल भी पैदावार में 35% कमी का खदशा है। रवां सीजन कीनू की एक्सपोर्ट का हदफ 2.5 लाख टन मुकर्रर किया गया। कीनू की एक्सपोर्ट से $10 करोड़ 25 लाख का ज़र मुबादला हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कीनू की एक्सपोर्ट पहले दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इस साल जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी टोटल प्रोडक्शन 23 लाख होती है कीनू की, मगर इस साल 35% कम है। उसकी वजह से इस साल की जो प्रोडक्शन है 15 लाख। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है कि क्लाइमेट चेंज, देर को सर्दियां आना और फोग और स्मोक की वजह से प्रोडक्शन में काफी बड़ा इम्पैक्ट आया है। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, आगे जाके भी कुछ कह नहीं सकते कि प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट और भी आ सकता है। आगे बारिशें या कोई आंधी तूफान या हेल स्टॉर्म आता है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस साल का जो हमारा टारगेट है 2,50,000 और $102 मिलियन हम हासिल करेंगे। 5 साल पहले हम 5 लाख टन की एक्सपोर्ट करते थे और घट के आधी एक्सपोर्ट पे आ गई। इसकी मेन वजह ये कि कीनू की जो वैरायटी है दुनिया में सिट्रस की 25 साल के बाद बदलती है, मगर हमारे यहाँ 60 साल हो गए उसी वैरायटी को बदला नहीं है। और किसी हमारी जो प्रोविंस हुकूमत है पंजाब की 10 साल से हमने उनको बताया, मगर किसी ने इसका इंटरेस्ट भी नहीं लिया। जो है 4.5 लाख लोगों का रोजगार और 250 फैक्ट्रियां, आप सोच सकते हैं कितना है। फ्रूट के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू होती थी हम हासिल करते थे कीनू में 235 मिलियन और हम घटा के अभी 102। और इसी की वजह से ट्रांसिट टाइम काफी बढ़ गया है कनाडा और यूके का, और फ्रेट भी बढ़ गया। तो ये चैलेंजेस है। मुझे उम्मीद है इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। अगर हुकूमत के पूरे डिपार्टमेंट्स और कोई हड़ताल मुल्क में नहीं होती तो हमारी कोशिश है कि इस टारगेट को पूरा करें। शुक्रिया।